زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آپ کو لوگوں کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے سامنے لوگوں کو گولیاں مار کے جان سے مار دیتے ہیں. ہم آپ کو نیشنل اسمبلی میں آنے پہ امیج کی پرواہ کریں, امیج کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. آپ نے کسی پلے رہنے نہیں دیا پاکستان. حامد رضا صاحب بتائیے گا, پیدر پہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں اور مختلف اجلاس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے, تو کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ اختلافات ہیں اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے حوالے سے, ڈویژن پائی جا رہی ہے. سر کوئی ڈویژن نہیں ہے. 2 میٹنگز ہو چکی ہیں بڑی تفصیلی اس حوالے سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, کیوں پش کیا جاتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے اور کیوں نہیں پش کیا جاتا, یہ 2 سوالات ہیں. دیکھیں اڈیالہ کے آگے جانے سے ایک جو ایلیمنٹ, جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک پلانٹڈ 9 مئی پہلے کیا گیا, اڈیالہ کے باہر اگر افراد کی تعداد زیادہ لے کے پہنچ جائیں اور یہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ ان کے آنے کی وجہ سے سیکیورٹی لیپس ہوا اور خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچے تو کون ذمہ دار ہوگا نا. تو وہ یعنی یہ نقطہ نظر ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی مشاورت چل رہی ہے. اڈیالہ یار میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں آپ کے سامنے, ہم 15 سے 20 لوگ تو ہر ہفتے جمعرات کو ڈیلا پہنچے ہوتے ہیں. تو مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے ڈیلا کے آگے جانے سے. مجھے کہیں گے صبح جانا ہے تو میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کی بجائے تقریباً 2-3 کلومیٹر پہلے کوئی کیمپ لگا دیا جائے؟ سر اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, اب دیکھیں انشاءاللہ جواب آتا ہے. کیا فیصلہ ہوا ہے رات کو اور پچھلے جو سر میں تو رات لیٹ پہنچا بھائی جان, ٹریولنگ میں تھا. انشاءاللہ اچھا سر, نہیں سر میں صبح 4 بجے تک وہی تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے میرے لاج کے اوپر اس وقت پولیس ہے تو مجھے ذرا انہیں جا کے رسپونڈ کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ میں سر ایک باقی سیاسی اختلاف تو اچھا سر باقی سیاسی اختلافات چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ جو عوام کا اتنا بجٹ کنزیوم ہوتا ہے سیشن پہ اور پھر سیشن کا ایڈجسٹ ہو جانا, ہم نے سیشن پریزیڈنشل اسپیچ تھی, وہ دس وے ہو دیٹ وے ہو, اس کے بعد اس نے ایڈجرن ہی ہونا ہے. وہ رک تو نہیں سکتا نا. وہ ہم نے تو اپنا احتجاج جو عینی حق تھا استعمال کرنا تھا, وہ کر لیا. نہ بھی کرتے تو اس کی تقریر کے بعد یہ سب کچھ ختم ہی ہونا تھا. نہیں وہ الیکشن رولز جو نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں اس کے مطابق بڑھ نہیں سکتا. جس وقت پریزیڈنٹ تقریر کرتا ہے تو آپ کا سیشن ختم ہو جاتا ہے, اب مزید ڈیبیٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے زیادہ ٹائم یہ آپ کا آئینی حق ہے. اور حامد رضا صاحب آپ نے ابھی کہا کہ دوبارہ 9 مئی بھی ہو سکتا ہے. اگر دوبارہ سے آپ لوگ اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں تو میں نے یہ نہیں کہا 9 مئی ہو سکتا ہے. ہمارا کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس چیز کا احتمال بھی موجود ہے کہ ہم کو ایسا بیوقوفانہ یا ایسا جذباتی قدم نہ اٹھائیں جس سے عمران خان صاحب کو لائف تھریٹ. تو پھر کیسے نکالیں گے خان صاحب کو, کس طریقے سے؟ یہاں سے تو آپ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. سر جو بھی حکمت عملی بن رہی ہے وہ خان صاحب کو کانفیڈنس میں لے کے بن رہی ہے, خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ بن رہی ہے. جو خان صاحب کہیں گے ویسا ہی ہوگا. میں ایک امپریشن کل کر دوں, یہ جو باہر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ ایسا ویسا, نو نتھنگ ناٹ ایٹ آل. 6 ماہ سے آپ سیاسی لوگوں کو تو ملنے نہیں دے رہے, لیکن جی ایچ کیو کیس کے موقع کے اوپر جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس ہیئرنگ کے اندر خان صاحب جو ڈائریکشن دیتے ہیں وہی فالو. وہ بشرا بی بھی بہت غصے میں تھی کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے, ہم اندر ہیں, آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. کتنی میرا الائنس خان صاحب کے ساتھ ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کو تو رسپونڈ کر سکتا ہوں, میرے لیے وہ قابل احترام ہے. میرے تک ایسا کوئی میسج. اچھا علی امین گنڈاپور اور ایشو تھا, میں بتاتا ہوں. علی امین گنڈاپور اور عمران خان میں کوئی اختلافات ہیں. علی امین گنڈاپور میں کوئی اختلافات ہیں. صدیق جان نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور عمران خان میں اختلافات ہیں. عمران خان جب واپس آئیں گے تو نہ صرف ان کو وزارت سے ہٹائیں گے بلکہ پارٹی سے بھی نکال دیں گے. اچھا صدیق جان بھی بھائی ہے میرا, علی امین بھی بھائی ہے. میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, جنید اکبر صاحب کو بنایا گیا یا نہیں بنایا؟ کس نے بنایا؟ عمران خان نے. تو اگر عمران خان صاحب کو کانفیڈنس نہیں ہوگا تو وہ کسی اور کو بنا لیں گے. لیکن کوئی اختلافات ہیں؟ نہیں, اختلافات پہلے تھے نہیں تھا. جنید اکبر صاحب آ گئے ہیں نئے صدر. آپ اس کو رائی کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے کسی چیز کو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, عمران خان صاحب کی وجہ سے ساری دنیا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. وہ ایک آدمی ہے, ٹھیک ہے, فیصلہ اس کا ہے. جب عمران خان جس کو چاہے گا, جس کھیل میں چینج کرنا چاہے کر لے گا. میرے سامنے تو میرے سامنے جو 2 مرتبہ بات ہوئی ہے, میرے سامنے تو خان صاحب نے مولانا صاحب کو بھی کوئی تحفظات. مولانا صاحب عمران خان کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ حامد رضا صاحب آپ نے کہا تھا کہ اچھے دن شروع ہو گئے ہمارے ہنسنے کے دن, وہ تو ابھی تک نہیں شروع ہوئے. کب تک؟ میں نے بڑی عید سے پہلے, چھوٹی عید سے پہلے, عیدیں مجھے نہیں پتا سر. میں نے 4 ماہ کہا تھا, 1 ماہ گزر گیا, 3 ماہ 3 ماہ میں مطلب بڑی عید سے پہلے. بہت شکریہ. واضح نہیں تھا اور وہ تھا اندھیر نگری چوپٹ راج, جو کہ آج کا پاکستان بن چکا ہے. ہم نے آج کے اجلاس میں اس بات جس میں کہ پارلیمانی سال ختم ہونے کو ہے اور دوسرا شروع ہونے کو ہے,
یہ ایک ایسا ہاؤس ہے اس وقت, چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, جو کہ نامکمل ہے, اور ان سب کے الیکشن جتنے قوانین پاس ہوئے ہیں وہ اس کی کوئی نہ اخلاقی حیثیت ہے اور نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے. سینٹ میں ایک صوبہ خیبر پختونخوا جس کی نمائندگی سے اس کو رکھا گیا ہے, اس کو 1 سال ہو گیا ہے کہ ان کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہو رہی. یہ کیسا ہاؤس آف فیڈریشن ہے جس میں کہ ایک صوبے کی, اور یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس میں کہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہے, تو کیسے الیکشنز ہوئے چیئرمین کے, ڈپٹی چیئرمین کے, کیسے باقی ترامیم کی گئی, جبکہ یہ قانون کی جو سکیم ہے اس کے بالکل مخالف ہے کہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. ان کی جو ٹرم ہے, چاہے وہ چیئرمین کی ٹرم ہو یا جو آنے والے سینیٹرز ہیں,